جن کے اندر نہ علم ہوگا، جن کے اندر نہ عقل ہوگی، جن کی جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے وہ عوام کی بات کر رہے ہوں گے۔ آج اس عمران خان کی صورت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو حقیقت دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آج یہ بات کرتا ہے آج کہ یہ تو امریکہ میرے خلاف کر رہا ہے، یہ تو مغرب میرے خلاف کر رہا ہے۔ جب تمہیں ٹرمپ نے دعوت ہی نہیں دی تھی، اپنے طور پر تم وہاں پر گئے اور تمہیں انہوں نے ملاقات بخشی صرف، تو آپ نے واپس آ کر کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ جیسے میں ایک دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ ٹرمپ کے ایک ملاقات پر اس قسم کی خوشیاں منانا اور جشن منانا یہ اس کے ایجنٹ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ یہ باتیں آج نہ کریں۔ اینٹی امریکنزم، جمہوری راستے کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر اگر پورے بر صغیر میں کسی نے پیدا کی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام۔ الحمدللہ۔ استعمار دشمنی، انسانیت پر استعمار کے مظالم، ماضی میں استعمار کے کالونیاں بنانا اور لوگوں کو کالونیوں کے ذریعے سے غلام بنانا، نوآبادیاتی نظام کی تاریخ، اس کے خلاف جنگ میرے تاریخ سے، میرے قربانیوں سے بری ہوئی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے تو ان کے بوٹ چاٹے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام زندہ باد! میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ تمہیں امریکہ سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں اسرائیل سے ہوئی، یہودی لابی سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں انڈیا سے ہوئی۔ غیر ملکی ہاتھ تو تمہارے پیچھے ہے اور تم غیر ملکی طاقت کی اور غیر ملکی ہاتھوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے۔ آج تمہارے اقتدار کی کشتی جب ڈوب رہی ہے تو اب مقبول نعرے پاکستان میں اس کا سہارا لے رہے ہو۔ اب تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب تمہارا کردار لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تمہارا جھوٹ بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تم نے جو خیانت کی ہے اس ملک میں وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ آج آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان پر مزید حکومت کرنے کی دعوے کر سکیں۔ عدم اعتماد کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اور دھمکیاں مت دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی، ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے ہی نہیں کہ وہ یاد رکھے۔ تمہاری نسل تو یہودیوں کے گھر پل رہی ہے، لیکن تمہارے جو یوتھی ہیں انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے، نسل یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تم نے ہمیں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اشرف غنی کا انجام دیکھو افغانستان میں، تمہارا انجام اس سے بھی کہیں برا کر انشاءاللہ۔ ہمیں مت چھیڑا کرو۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی رویوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج تم تقریر میں گالیاں دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، الزامات لگاتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو۔ تہمتیں لگا کر سیاست نہیں کی جاتی، حقائق سامنے لاؤ۔ میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اپنے باپ کا میرے باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اپنے دادا کا میرے دادا سے مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اور کتنی پشتوں تک جانا چاہتے ہو؟ تمہارے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں اور اپنے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں، جس پر میں فخر کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ باد! آپ نے بیرونی قوتوں کے حکم پر پاکستان میں بجٹ بنایا۔ FATF بیرونی ادارہ جس نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ نے ان کے کہنے پر قانون سازیاں کی ہیں۔ CPAC کے کہنے پر تم نے بجٹ بنائے، CPAC کے منصوبے کو تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ امریکی ایجنڈا تھا۔
उसके लिए आपने काम किया, चीन को नाराज़ किया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दूरी पैदा की। ये अमेरिका की पॉलिसी के तहत आपने किया है, कोई और इसका मुजरिम नहीं है। अब जाते हो तरले कर कर के 1 साल से कि मुझे ज़रा चीन तो आने दो, और जब वो आपको इजाज़त देते हैं तो चीन में बैठ कर भी वो आपके साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करते, वीडियो लिंक पर आपसे बात करते हैं और कहते हैं मैं चीन चला गया हूँ इसलिए अमेरिका नाराज़ है। अब कहते हैं मैं रूस चला गया हूँ, बरकत वाले कदम में लगी तो जंग छिड़ गई वहाँ पर। नहूसत की अलामत है और पाकिस्तान पर मुसल्लत है। और इस किस्म की गुफ्तगू एक गली कूचे का लुच्चा लफंगा कर सकता है, जो आजकल वो जलसों में कर रहा है हमारे खिलाफ। तुम्हारा किरदार क्या है? जिसको अपने किरदार पर न हया आए, न उस पर वो शर्मिंदा हो, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है और हमारा हाकिम है। हमने तो आज तक तुम्हारी ज़ात को छेड़ा नहीं है, वरना तुम्हारी ज़ात और ज़ाती किरदार की लॉस एंजल्स लेकर डी चौ तक की बदबूदार और ताफ़ुन किरदार का हमें पता नहीं है क्या? हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हमें हया आती है कि तुम्हारे किरदार पर बात करें। और तुम एक साफ सुथरे और उजले किरदार पर गंदगी फेंकने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा शख्स हमारे पाक दामनी को दागदार कर रहा है जिसका न अगला दामन है न पिछला दामन। अल्लाह अकबर। ये होते हैं लोगों के किरदार। कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखो, रियासत मदीना का तक़द्दुस चिनिस्बत खाक रबा आलम पाक। तौहीन करते हो, तुम्हें खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ कहना नहीं आता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना नहीं आता, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बना रहे हो। क्या ड्रामे हैं जो तुम कर रहे हो? बेहयाई तुमने फैलाई, फहाशी तुमने फैलाई और नौजवान नस्ल को बेराह रवी और रियासत मदीना के अखलाक के बिल्कुल बरअक्स निज़ाम हयात ज़िंदगी उसके तौर तरीक़े तुमने बताए। तुमने तो अपनी कौम को मगरबी तहज़ीब का रास्ता बताया है, तुमने कब मदीने का रास्ता बताया है? तुम्हारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में रियासत मदीना का एक हर्फ मौजूद नहीं है। इस किस्म की हरकतें करते हो, इस किस्म की बातें करते हो और हमसे करते हो। हम इस मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है। तो तुम क्या चीज़ हो? माशाअल्लाह, किस बाग की मूली हो? माशाअल्लाह। कोई हैसियत तुम्हारी नहीं। अब तुम हुक्मरान नहीं हो। हमने तो पहले दिन से आपकी हुकूमत नहीं मानी और अब आपके खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है। इंशाअल्लाह तुम्हारे अपने लोग भी अब हमारे साथ इंशाअल्लाह इस अदम एतमाद में साथ हों। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो आजकल वो हमें दुनिया की सियासत तुमने इक़्तिदार में आने के लिए धांधली को प्लानिंग दी है और उस प्लानिंग से तुमने धांधली करके इक़्तिदार हासिल किया है। हम आज भी उस मौक़िफ़ पे कायम हैं और तुम आइंदा इलेक्शन के लिए भी धांधली का कानून पास करके इक़्तिदार में दोबारा आने के तौर तरीके ढूंढ रहे हो। तुम्हारी फॉरेन फंडिंग अमेरिका में हुई है और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आखिर हमारा इलेक्शन कमीशन उस हवाले से फैसला करने में क्यों ताख़ीर कर रहा है। फिर कहता है मैंने अमेरिका को अड्डे देना, एब्सोल्युटली नॉट, इनकार कर दिया। तुमसे अड्डे मांगे कब हैं कि तुमने इनकार किया? झूठ बोलते हो लोगों के सामने। उस वक्त के ISI की चीफ ने जो सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी है
اس نے اس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگا، اللہ اور اگر اس نے مانگ لیے تو انکار کر سکتا ہے؟ تم نے سپیک تباہ نہیں کیا اسے کہنے پہ؟ تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے؟ تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا؟ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشمنی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی حقیقت سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لیے لابی ہوئی اور تمہیں اقتدار میں لایا گیا۔ آج بات کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ غیر ملک کے لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں۔ ہاں، تم جنہوں نے تمہیں غلام چنا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کے لیے چنا تھا، تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے، تم اتنے نااہل ہو۔ کل علی مولا اللہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر۔ قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے، کہتا ہے جدھر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں لاتا۔ یہ اس کا مصداق ہے آج کل۔ تو اس حوالے سے ہاں، آپ کا اپنا ایڈوائزر ہے، اور معید یوسف صاحب، اس ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ نے، جو امریکہ سے آیا ہے، جو امریکہ سے آپ نے لا کر اپنا مشیر بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے۔ تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا؟ تمہارے اوقات ہے کہ تم انکار کر سکو؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ وقت گزر چکا ہے تیرا۔ اب تم بے نقاب ہو چکے ہو، اب تم ایکسپوز ہو چکے ہو، اب دوبارہ وہ باتیں نہ دہراؤ، وہ دن گزر گئے۔ آپ نے معیشت IMF کے ہاتھ میں دی، اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر آپ نے اس کو IMF کے حوالے کیا ہے۔ آج وہ نہ حکومت کو جواب دہ ہے، نہ کابینہ کو جواب دے، نہ پارلیمنٹ کو جواب دے۔ اگر وہ جواب دہ ہے تو IMF کو جواب دے۔ جولائی 2019 سے لے کر اب تک اس نے آپ کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا، اور اب تو وہ آزاد ہو گیا ہے، اب تو آپ کو دے گا بھی نہیں۔ دنیا آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ واپس نہیں کر سکتے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 روپیہ قرضے کا ہے اس وقت۔ اپنے پاکستان کی کوئی کمائی اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ تمہاری حالت ہے، اور اس حالت میں تم ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ مشکل یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں ہے، اور پورے ملک میں ہمارا کارکن بھی گالی نہیں دے رہا ان کو، جواب گالی میں نہیں دے رہا ان کو، کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے، الحمدللہ، اور ہم اپنے مقام سے گرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ رہنا چاہتے ہیں، الحمدللہ، ہم گرتے نہیں ہیں، اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، انشاءاللہ، لیکن اپنا جو ایک مقام ہمیں شریعت نے بتایا ہے اور حق راستے کے کردار کا ایک منہج ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پہ قائم ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ میں ایک بار پھر جناب لیاقت خٹک صاحب کو اور عبدالاحد خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو کے جی کر لیں، آپ کے ساتھ آج شامل ہوئے۔ جی جی آج یہ یکجہتی نہیں ہے۔ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک جمعیت علماء اسلام فے میں شامل ہوئے ہیں، جبکہ لیاقت خٹک کے صاحبزادے احد خٹک بھی جمعیت علماء اسلام فے میں شامل ہو چکے ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم عمران خان کو ہدف تنقید رکھا، شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی، ہمیں دھمکیاں مت دیں، ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا انجام اشرف غنی سے بھی برا ہوگا، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں مت چھیڑیں، تہمت لگا کر سیاست نہیں
की जा सकती। इमरान खान ने मुल्क को मईशत को तबाह कर दिया। आपने बैरूनी क़ुव्वतों के हुक्म पर पाकिस्तान का बजट बनाया, सी पैक मंसूबे को तबाह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि चीन को वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाराज़ किया, ये अमरीका की पॉलिसी के तहत आपने किया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबे के इंतजामी उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत से फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया, हुकूमत सियासी महाज पर पुरएतमाद और मुस्तहकम है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर मिशन पर हैं और उनकी मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें आपने देखा कि वो जो जिस तरीके से आपने देखा कि एक हारे हुए पहलवानों की दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी, बिलावल भुट्टो की और फजलुर रहमान की, और दोनों जो हैं उनका चेहरों से पता चल रहा है कि हालात किधर जा रहे हैं। और अभी फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो बयान है वो भी आपके सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सियासी महाज के ऊपर हम मुकम्मल एतमाद से खड़े हैं, और यही वो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है जो कि हुकूमत की पॉलिसियों से भी झलक रहा है। लेकिन आज सुबह जो सियासी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें हम जिस पर सबसे ज़्यादा कंसर्न का इजहार किया गया है वो एक पूरी मुहिम है जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, और उसमें बारहा हमने ये तंबीह भी की है, बात भी की है कि ये सियासत को इस तरह से आप गंदा ना करें। और ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है मौलाना फजलुर रहमान के कल के एक इंटरव्यू से, क्लिप से। कल उन्होंने सवाल किया था और जवाब किया था ज़रा, जो कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का आइडिया है। और ये इस्लाहात क्या हैं कि ये हमेशा जब भी इन्होंने साजिश की, इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस पे जैसा कंट्रोल नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक्सरसाइज किया, ये वैसा कंट्रोल बनाने के लिए इन्होंने सही की। और ये जो कल का इनका बयान है और जो सवाल भी है उसको अगर आप जोड़ के देखें तो आपको मालूम होगा कि जो एजेंडा दोबारा ये दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हम एक ऐसी इस्लाहात का निज़ाम बनाना चाहते हैं जिससे हम फ़ौज के ऊपर भी एक सियासी कंट्रोल अपना जो है वो हासिल कर सकें। और इस वक्त जो तमाम तर ख्वाहिशात हैं इनकी वो तकरीबन इसी तरफ आगे जो हैं वो बढ़ी हैं। और ये सिलसिला नया नहीं है, इससे पहले मेमो गेट के ऊपर आपने देखा कि जब मेमो गेट का स्कैंडल आया था उससे कैसे पर्दा हटा था। ये क्लिप और ये कुछ मैं आपको इसलिए याद कराना चाहता हूँ कि आपके जहन में हो कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज को मुसख्खर करने का जो एक ख्वाब है, ये जरदारी साहब का, फजलुर रहमान का, नवाज शरीफ का बड़ा पुराना नहीं, बहुत पुराना है, और हमेशा इन्होंने इसी तरीके से काम किया। ये अभी आपने जरदारी साहब का मेमो गेट का क्लिप देखा, अभी आप डॉन लीक्स का नवाज शरीफ साहब की सोच देखिए। ये था डॉन लीक्स का क्लिप। इसी को आगे बढ़ाते हुए जब नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई इंडियन बिजनेसमैनों के साथ, जिसमें बरखा दत्त जो कि एक मशहूर सहाफ़ी हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने अपने अखबार में लिखा और जिसकी कभी तरदीद नहीं की गई। बरखा दत्त ने अपनी किताब में क्या लिखा वो भी ज़रा दिखा दीजिए। ये बरखा दत्त की किताब में जो लिखा गया है वो अब आपके सामने है कि उन्होंने ये लिखा कि मोदी है अनडिनाइबल सीक्रेट मीटिंग इन काठमांडू। नवाज शरीफ ने काठमांडू में गए और वहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के साथ और मोदी के साथ जो है वो अपनी मीटिंग की, और वो मीटिंग जो थी वो किसी तौर के ऊपर जो है वो उसको जाहिर नहीं किया गया था। और ये जो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई ये नवाज शरीफ के काठमांडू दौरे में हुई जहाँ नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद नरेंद्र मोदी को बुलाया गया पाकिस्तान में अपनी नवासी की शादी में,
اور وہ کابل سے بغیر ویزے کے پاکستان آ گئے. اور یہ وہی وقت تھا جب نریندر مودی نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے فوج کے آرمی چیف اس وقت جنرل راحیل شریف تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹیررسٹ ہیں لیکن نواز شریف جو ہیں وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ بڑے محب وطن ہیں. اور اس کے بعد اسی نریندر مودی کو پاکستان بلایا گیا جنہوں نے پاکستان کی افواج کے اوپر ایک لیتھل حملے کیے پاکستان کی فوج کے اوپر, اور اسی وقت وہ ان کی جو نواسی تھی ان کی شادی میں شرکت کر رہا تھا. اور اس کے بدلے میں نواز شریف نے انڈیا کو کیا آفر کیا, یہ ہمارے جو دفتر خارجہ ہے اس کی جو ترجمان ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہندوستان کے بارے میں ان کو کیا ہدایات دی گئیں, اور یہ ہدایات عین اس وقت دی جا رہی تھیں جب کہ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر نریندر مودی بات کر رہے تھے اور انہیں جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھی قرار دے رہے تھے, اور نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ وہ مسائل کا حل بتائیں گے. اس سازشی گھرانے کی جو سیاست ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد نواز شریف نے اپنے مختلف بیانات میں فوج کے اوپر رقیق حملے کیے. یہی رقیق حملے ان کی بیٹی مریم نواز شریف نے بھی جاری رکھے. تھوڑا سا زیادہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ انہوں نے جس طریقے کی گفتگو کی وہ بہت ہی نامناسب ہے. تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ان کی لائن کیا تھی فوج کے بارے میں. ابھی حالیہ یہ جو نئی نسل ہے مریم نواز شریف کی اور نواز شریف کی کیا لائن ہے کہ حمزہ شہباز کو اس بات کے اوپر گلا ہے کہ وزیر اعظم ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہے ہیں اور یورپی یونین کے اوپر وہ بات کیوں کر رہے ہیں. دراصل یہ جو گھبرائے ہوئے چہرے ہیں, ابھی مریم نواز کی تو گفتگو یہاں پہ سنانے کے قابل ہی نہیں ہے جو انہوں نے کئی باتیں کہی ہیں. اب یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کیوں ہے. چاہے آپ فضل الرحمان کو اٹھا کے دیکھیں, چاہے آپ شہباز شریف کو دیکھیں, چاہے ان کے بچوں کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے, یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کیا وہ ان لوگوں کے پیسے جو یورپ میں پڑے ہوئے ہیں, جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں, کیا ہم نے اس کے محافظ کے طور کے اوپر زندگیاں گزارنی ہیں یا ہم نے ایک آزادانہ اور خود مختار فورن پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک طرف یہ پاکستان کی فوج کو اپنا نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں, دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انجمن غلامہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں. الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک مکمل اتحاد اور یگانگت ہے. تمام ادارے جو ہیں ان کی طرف سے یا تمام جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی ہم کرا چکے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ ہوگی, خود مختاری پر مبنی ہوگی اور ہمارے مفاد میں ہوگی. اور ہمارا مفاد میں یہ مفاد بھی شامل ہے کہ ہم ویسٹرن ممالک کا جو بلاک ہے, چاہے وہ امریکہ ہے یا یورپی یونین ہے, ہم ان سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں. ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں, ہم یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کو ان کے خواہشوں کے غلام بنا دیں. ہم نے اپنی فورن پالیسی اپنے جو مفادات ہیں اس کے تابع رکھنی ہے. اور دوسرے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو تجارت ساری جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے, یہ بالکل درست بات ہے, لیکن ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے. ہماری اپنی غیرت کے نام کو بیچ کے تو ہم تجارت نہیں کر رہے. تجارت کی ان کو بھی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے. تجارتی تعلقات ایک دوسرے کے مفاد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اپنی عزت نفس ختم کر دیں, ہم ایک غلام بن جائیں, ہم اپنے کسی مفاد کو سامنے نہ رکھیں اور ایک ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرنا شروع کر دیں کہ جس کے پاس عزت نفس ہی نہ ہو. اگر لیڈرشپ کے پاس عزت نفس نہیں ہوگی تو عام آدمی کے پاس کیسے جو ہے وہ عزت نفس ہوگی. لہٰذا آج پورا پاکستان, وزیر اعظم پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے اور ہم انشاءاللہ اسی آزادانہ خارجہ پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے. اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا, تو خیر اسلام آباد والے تو شکریہ ادا کر رہے ہیں. کتنے لانگ مارچ جو ہیں وہ اتنی ہنسی پہ ختم ہوتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ختم ہوا. اتنا ہنسی خوشی اور اتنا جو ہے کہکوں سے بھرپور لانگ مارچ جو انہوں نے ختم کیا, اس کے اوپر ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں تک عدم اعتماد کی تحریک کا تعلق ہے, یقینی طور کے اوپر ہماری یہی خواہش ہے کہ 21, 22 اور 23 کو یہاں
جو وفود ہیں وہ آنے شروع ہو جانے ہیں اسلامی وزرائے خارجہ کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے, اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ یورپین ممالک کے اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی, ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے, وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے ختم ہو جائیں, اور اسی کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا, ہم اس محاذ کے اوپر پر اعتماد ہیں. اس کے اوپر جو اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے. اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کے خلاف وہ جائیں گے. وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے, اور ہمیں ایکسٹرا ووٹس جو ہیں ان کی بھی امید ہے. کل میں نے کہا تھا 4 یا 5 ہوں گے, آج امید ہے کہ ہمیں ایک آدھ اور آدمی جو ہے وہ جوائن کر جائے گا, تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا. 172 لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں. ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو سکے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ OIC کا جو اجلاس ہے اس کے لیے مہمان بھی آئیں گے, اور آپ نے دعوت ناموں کا بھی ذکر کیا کہ بڑے مہمانوں کو وہ بلایا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ حل ہو جانا چاہیے, تو کیا حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اجلاس اسی آنے والے ہفتے میں بلا لے گی؟ کوئی حوالے سے فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا, یہ تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے. ہم تو جو اپنی مدعا ہے یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 63A کی بات ہو رہی ہے کل سے بہت زیادہ, اور یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جب ایک جرم جب ووٹ ڈال دیا جائے گا اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے بعد پروسیس ہوگا, تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا وہ پروسیس ہی رک جائے گا سارا؟ جو اپیرنٹلی جو ریڈ ہے آرٹیکل 63(1)A اس کے تحت تو اسپیکر کو یہ جو ڈکلریشن کا اختیار ہے کہ ایک آدمی اس نے فلور کراس کیا یا نہیں کیا, یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی پارٹی کا ہے. لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی نے ہاؤس فلور کراس کیا یا نہیں کیا, اور اس کے بعد اسپیکر نے اس کی ڈکلیریشن جاری کرنی ہے. لہٰذا یہ تو بے تکی بات ہے کہ آئین کہے کہ نہیں پہلے تو آپ خلاف ورزی کر لیں اور پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. سو خلاف ورزی سے ہی روکنا جو ہے وہ آرٹیکل 63(1) میں نہیں. اتحادیوں کی تو ایک اپنی پارلیمانی پارٹی ہے وہ جی ہے یار. وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل ہو رہے ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ 2 وجوہات سے اس وقت وزیر اعلیٰ ہے. ایک یہ کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے, اور دوسرا یہ کہ انہیں جو PTI کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اعتماد حاصل ہے, اور وہ اس وقت تک ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک وہ ان دونوں اعتماد جو ہیں وہ ان کو رہیں گے. اور جس طرح سے آپ نے دی بھی تھی خبر کچھ دن پہلے دی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے تو خود بھی وزیر اعظم صاحب کو مل کے آفر کی تھی کہ وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے. پنجاب کے اوپر جو بڑے فیصلے ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے, لیکن ابھی نہیں. کنہوں نے, اب ہمیں کیا پتا فیک ہے. فواد چوہدری صاحب کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے, تو وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے, تو اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہے نو کانفیڈنس کے پیچھے بھی. تو کیا یہ وہی تو غیر ملکی ہاتھ ہے جو تحریک لبیک کے پیچھے تھا, یہ کوئی نیا ہے؟ تحریک لبیک کے پیچھے بھی سارا جو ان کی سوشل میڈیا کیمپین تھی وہ ہندوستان سے ہو رہی تھی, اور ہم نے جو پورا وہاں پہ آپ کے سامنے ریکارڈ رکھا تھا وہ تحریک لبیک کو پوری سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی, اس کے اوپر کوئی ڈینائل نہیں آیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کا اطلاق پہلے ہونا چاہیے, تو جو آئین کے مطابق تو یہ کہ نیلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی رکن وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے گا تو اس کے بعد اس کی, تو کیا نیت کی بنیاد پر حکومت جو ہے اپنے ارکان کے خلاف فیصلہ کر لے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مسلم لیگ کاف اور MKM کی جانب سے آپ کو واضح یقین دہانی مل گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی مسلم لیگ کاف کی قیادت اور MKM کی قیادت تو اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں. یقین دہانیاں ہمیں سب کی طرف سے مل گئی ہیں.
اور یہ جو آرٹیکل 63(1)(a ہے یہ ڈیفرنٹ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ 2 ہے جو کہتا ہے کہ ووٹ دیں گے تو ڈسکوالیفائی ہوں گے. آرٹیکل 63(1)(a جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہے تو اگر لیڈر آف دا ہاؤس اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ڈکلیریشن. اپوزیشن کے 5 بندے کون سے والے ہیں آپ کے پاس؟ اپوزیشن کے بھی 5 بندے بتائیں گے لیکن اینڈ پہ بتائیں گے نا سارے. رضوان اور اس میں آپ نے بتایا کہ ماضی میں فوج کے خلاف اس طرح سے یہ دونوں جماعتیں کانسپائر کرتی رہی ہیں. یہ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں اور ہر جگہ یہ بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. اس بار اسی وجہ سے ہم بڑی قوت کے ساتھ حکومت پر حملہ آور ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے اس دن ہم سے گفتگو میں یہ کہا کہ فوج ان کے ساتھ. یہ سر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں. ہماری جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس میں فوج کو حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے, اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے وہ اس کے برعکس ہوگا. تو فوج نے تو اپنی آئین کے اوپر عمل کرنا ہے, فوج آئین کے اوپر عمل کرے گی. جب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ پارٹی ٹیکٹ ہے 189 لوگ موجود ہیں, جب ساری 179 جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ٹوٹا نہیں بن رہا تو پھر لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے؟ کس کو ووٹ ڈالنے سے؟ ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں نہیں آئیں گے اور ان کو نیت کی بنیاد پر ان کو نہیں, اس لیے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو عدم اعتماد کے حق میں ڈالنا ہے نا. وہ تو اپوزیشن نے دکھانا ہے نا, وہ اپوزیشن دکھائے اپنے بندے. میں نے تو کہا تھا میڈیا کے سامنے پیش کر دیں. جی فہیم ابھی ہم جو سارے لوگ ہیں, ترین صاحب ہیں, علیم خان صاحب ہیں, یا باقی جو تمام لوگ ہیں وہ بھی رابطے میں ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ رہے گی, اور ہم ایک متحدہ قسم کا جو رسپانس ہے وہی دیں گے انشاءاللہ.